فرمایا تمہارا شوہر گھر پہ آتا ہے تم اس کی تکان دور کرو، ہنس کر اس کا استقبال کرو، مسکرا کر اس کا جواب دو۔ اب گھر میں آیا بیچارہ تھکا ہوا، دیکھا عورت کچن میں گھسی ہوئی ہے، کپڑے سکڑے ہوئے، ایک پیچھا باہر جا رہا ہے، ایک اوپر جا رہا ہے، اور بال بکھرے پڑے ہیں، کچن کی گندگی لگی ہوئی ہے۔ ارے تجھے معلوم ہے کہ 5 بجے میرا شوہر آفس سے آتا تو 4 بجے تک تو نے کام کیوں نہیں سمیٹے؟ اپنے شوہر کا استقبال اچھے کپڑوں میں، اچھی خوشبو میں، اچھے میک اپ میں کیوں نہیں کیا؟ اب وہ سوچ رہا گھر پہ جاؤں تو اپنی بیوی سے گلے ملوں، تھکا ہوا ہوں، کچھ سکون حاصل کروں۔ گھر میں گیا دیکھا یہ تو بھنگن بنی بیٹھی، غصے میں آیا، طلاق طلاق طلاق۔ اس سے تو اچھا میری آفس والی تھی، کم سے کم بنٹھن کے بیٹھی تھی۔ پھر وہ دیر سے آئے گا تمہارے گھر، کیوں آئے گا؟ 10-9 بجے کیوں بیٹھے گا تمہارے پاس؟ گھر میں آتا تم بھنگن بن کے رہتی ہو، تو پھر آفس والی ہی کو نہ پسند کرے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جائز ہے، وہ غلط کر رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ غلط تم کر رہی ہو، کیونکہ تم اس کی بیوی ہو کر اس کو اپنے جسم سے روک رہی ہو اور فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دیتی ہو۔ اس لیے فرمایا کہ اگر عورت کو بچہ بھی ہو رہا ہو اور وہ اونٹنی کے اوپر بیٹھی ہو، زچگی کے وقت، بچے کی پیدائش کے وقت عورت کو ایک اونٹنی پہ بٹھایا جاتا تھا عرب کے اندر تاکہ آسانی سے ڈلیوری ہو جائے، آسانی سے بچہ پیدا ہو جائے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے اگر تم اس اونٹنی پر بھی بیٹھی ہوئی ہو اور تمہارے بچے کا ڈلیوری کا وقت قریب ہو اور اس حال میں تمہیں تمہارا شوہر ہم بستری کے لیے تمہیں بلائے، تم سے وہ یہ چاہے کہ وہ اپنی بیوی سے فائدہ حاصل کرے، تو آئے عورت تجھے اس وقت بھی اپنے شوہر کے پاس جانا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں لگی ہوئی آگ کو تیرے علاوہ کوئی بجھا نہیں سکتا ہے۔ اگر اس کے دل کی آگ کو تو نے نہیں بجھایا تو تیرا شوہر غلط کام میں پڑ سکتا ہے، ادھر ادھر جا سکتا ہے، اس کے خرمن میں آگ لگ سکتی ہے، وہ غلط راستے پر جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ عورت کو اس حال میں بھی اپنے شوہر کے پاس آنا پڑے گا، اور اس پوزیشن میں بھی وہ اپنے شوہر کو اپنے جسم سے نہیں روک سکتی ہو۔ سن لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم چولہے پر بھی بیٹھی ہو، روٹیاں پکا رہی ہو، آگ جل رہی ہو، روٹی جلتی ہے تو جل جانے دو، اگر تمہارا شوہر تمہیں بلاتا ہے کہ تم سے کچھ فائدہ حاصل کرے تو تم چولہے کو چھوڑ کر، روٹیاں پکانا چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس جاؤ گی، اس کے ارمان کو پورا کرو گی، اس کے دل کے مقصد کو پورا کرو گی۔ اس میں نو نہیں ہونا چاہیے۔ میری ماں بہنوں، یہ تمہارا گھر بنانے کے لیے محمد رسول اللہ نے اس حد تک اجازت دی ہے، اس حد تک حکم دیا ہے عورتوں کو، تاکہ تمہارا بھی گھر بنا رہے اور اس کا بھی گھر بنا رہے اور وہ دوسری طرف نہ بھٹکتا۔ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری ہر حال میں ضروری ہے۔ یہاں تو شوہر کی اطاعت ہوتی ہے، شوہر کی۔ اللہ کے رسول اپنی بیوی کی تعریف کر رہے ہیں، عائشہ صدیقہ کی، تو عائشہ بھی تعریف کر رہی ہیں، اور ادھر تو حال یہ ہوتا ہے کہ عورتیں جلدی تعریف کرتی نہیں ہیں شوہر کی۔ زندگی بھر ناز و نعمتوں سے پالتا رہا ہو، ایک مرتبہ اس کی آپ مرضی کے خلاف کام کر دیجئے، یا ایک مرتبہ تھوڑا سا اس کو پیسہ ویسا کم مل جائے تو کیا کہے گی زندگی میں کبھی سکون ملا ہے تمہارے گھر؟ پوری زندگی پہ پانی پھیر دے گی، آپ کی پوری زندگی میں پانی پھیر دے گی، پوری زندگی میں۔ سنا ہوں قصہ، ایک پیر صاحب تھے، ان کی بیوی ان کو پیر ہی نہیں مانتی تھی۔ حق تیرے جیسے 336 پیر روز دیکھتی ہوں حق۔ ایک بار اس عورت نے دیکھا کہ آسمان پر ایک پیر صاحب اڑ رہے ہیں، مصلی ہوا میں بچھا ہوا ہے اور اس پر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو عورت نے اپنے شوہر سے کہا ایک تم پیر بنے پھرتے ہو، آج میں نے ایک پیر دیکھا ہے۔ دیکھا ہے کہاں؟ آسمان میں۔ کیسے دیکھا؟ کا مصلی بچھایا تھا۔ اچھا، ہوا میں اڑ رہا تھا؟ بیوی نے کہا ہاں، تمہیں کیسے معلوم؟ نماز پڑھ رہا تھا نا؟ ہاں۔ ہوا میں اڑ رہا تھا نا؟ ہاں۔ وہ میں ہی تو تھا۔ اس کا شوہر بولا وہ میں ہی تو تھا۔ بیوی جھٹ سے کہتی ہاں مجھے لگا کہ تم تھے۔ کہا کیوں؟ کہا اسی لیے تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، اڑنا نہیں آ رہا تھا تمہیں، پھر کبھی نکال دی۔ ابھی تک اس کی تعریف کر رہی تھی، جب سنا کہ یہ کہہ رہا کہ وہ میں ہی تو تھا تو کہہ دی تبھی تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ اور ایک مرید نے اپنے پیر کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں گھوم رہے ہیں، 70 حوروں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے پیر صاحب
جنت کے شہد اور دودھ کی نہروں میں گوتے لگا رہے ہیں. صبح آنکھ کھلی ان کی, کہنے لگے اپنے پیر صاحب کو جا کے خوشخبری سنا دوں کہ ارے تم تو جنتی آدمی ہو. جیسی پیر صاحب گئے, پیر صاحب کے گھر مرید گیا, اس نے دروازے کو دستک دی تو کیا دیکھ رہا, اندر آوازیں آ رہی ہیں, تڑا تڑ تڑا تڑ. اس نے جھانک کے دیکھا شاید پیر صاحب پٹ رہے ہیں. اس نے سوراخ سے ایسی جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ پیر صاحب کی بیوی جھاڑو سے پیٹ رہی ہیں پیر کو. وہ کہتا رہے یار یہ کیا ہو گیا, میں نے تو خواب میں دیکھا ہے کہ پیر صاحب جنت میں گھوم رہے ہیں, 70 حوروں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں تو ایک نہیں سب اللہ ہی ان سے. یہ بیچارہ جانے لگا, پیر صاحب دروازہ کھولتے ہیں, کہاں جا رہے ہو؟ میں جا رہا ہوں گھر. ادھر آؤ. کیوں آئے تھے؟ ارے کچھ نہیں یار, آیا تھا بہت بڑی خوشخبری سنانے, لیکن اگر موڈ خراب ہو گیا میرا, میں جا رہا ہوں. کہا کیا ہوا؟ ارے کیا ہوا یار, ارے بتاؤ نا کیا ہوا, کیا پریشانی تھی؟ ارے کچھ نہیں پیر صاحب, رات میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ 70 حوروں کے بغل میں آپ بیٹھے, وہ ادھر سے بوسہ لے رہی ہے, وہ ادھر سے پکڑ رہی ہے, اور آپ مست ہیں, دودھ کی اور شہد کی نہروں میں گوتے لگا رہے ہیں, جنت کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں. میں نے سوچا کہ آپ کو خوشخبری سنا دوں, یہاں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جھاڑو سے پٹ رہے ہیں اپنی, اتنا برا حال آپ کا. تو پیر صاحب ہار ماننے والے کب ہیں؟ پیر صاحب نے کہا میرے مرید تم نے خواب تو بالکل صحیح دیکھا, خواب میں ہی تھا. کہ خاک تم تھے, یہاں جھاڑو سے پٹ رہے ہو میں تھا. ارے سنو تو پہلے, تم نے خواب میں جو مجھے دیکھا جنت میں وہ بالکل صحیح دیکھا, وہ اللہ نے مجھے ہی کو جنت دی ہے, لیکن وہ جنت ملی کیسے وہ تمہیں معلوم ہے؟ کہا میں کیا جانوں. کہا اپنی بیوی کے ہاتھ سے روز جھاڑو سے پٹتا ہوں اور اسی پر صبر کرتا ہوں, اس صبر کے بدلے میں اللہ نے مجھے جنت دی ہے. پیر صاحب ہار ماننے والے کب ہیں؟ مولوی اور پیر کبھی ہار مانتا ہے؟ کبھی نہیں مانتا. وہ کوے اور کبوتر والا چٹکلا سنے ہیں نا آپ, ایک شکاری کے جال میں کوا بھی پھنس گیا اور کبوتر بھی پھنس گیا. تو کوا بھی رو رہا تھا کاں کاں کاں, کبوتر بھی گڈر 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 پھنس گیا. تو کوے کو غصہ آیا, کوے نے کہا چپ, گڈر گو کرتے کرتے کان پکا دیے میرے. تو کبوتر بولا تو بھی تو کاؤں 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 کر رہا ہے, تو نے تو میرے کان پکا دیے. تو کوا بولا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ کبوتر بولا ارے میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں تو حلال ہوں, اور یہ شکاری مجھے جال سے نکالے گا اور کاٹ کے ذبح کر کے کھا جائے گا, مجھے تو کٹنا ہی کٹنا ہے, اس لیے میں رو رہا ہوں. تو نے کاؤں 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 کر کے میرے کان کائے پکا دیے. چپ. کوا بولا میں تم سے زیادہ پریشان ہوں. کبوتر بولا مجھ سے زیادہ پریشان ہوں؟ ارے تو حرام ہے, تو یہ تو جال سے نکال کے اڑا دے گا شکاری, تیرا کیا کرے گا؟ یا پنجرے میں بند کر دے گا تو کھانا پانی دے گا, تو کٹے گا تھوڑی, ہمیں تو کٹنا ہے. کوا بولا چپ, کٹنا ہے کٹنا ہے, یہ جال کسی جاہل کا نہیں ہے جس میں ہم پھنسے ہیں, یہ ایک مولوی صاحب کا جال ہے جس میں ہم پھنسے ہیں. کبوتر بولا کیا کہ ہاں. تو کبوتر نے پوچھا کہ مولوی صاحب کا جال ہوا تو کیا ہوا؟ کرے مولوی پہ کوئی بھروسہ نہیں, کب کوے کو بھی حلال کا فتویٰ دے کے کاٹ کے کھا جائے. میں تم سے زیادہ پریشان ہوں, تم سے زیادہ پریشان ہوں. مولوی کبھی ہار مانتا نہیں, پتہ نہیں کب فتویٰ دے دے کوا بھی حلال ہے, یا یہ کہہ دے کالا کوا حلال ہے, یا یہ کہہ دے کہ 2 پیر والا کوا حلال ہے. اس کا کوئی بھروسہ نہیں, کب حلال کا فتویٰ دے اور ہم کو کاٹ کے کھا جائے. مولوی پیر کبھی نہیں ہارتا, کبھی نہیں, سب پریشان ہیں ان سے. تو وہ اطاعت بالہا, اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری, یہ 4 کام جو عورت کر لے. امام کائنات نے فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا, المرأۃ اذا صلت خمسا وصامت شہرا واحسنت فرجا واطاعت بالہا, جو عورت یہ 4 کام کر لے, 4 کام کر لے, 5 وقت کی نماز پڑھ لے, رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ لے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے, اور اپنی شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر لے, فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ, ایسی عورت سے کہا جائے گا آئے اللہ کی نیک بندی, تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں, تو جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا, تو جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا, تو جس
دروازے سے انٹری پانا چاہے پا جا، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں۔ میری ماں بہنوں، لو تمہارے لیے یہ 4 کام کرنے پر اللہ کے رسول فرماتے کہ جنت میں انٹری مل رہی ہے۔